السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سایہ نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم گفتگو کریں گے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر۔ جیسا ہم نے اپنی آخری ویڈیو میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ایل پی جی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور اب حکومت نے اچانک پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ عام طور پر یہ قیمتیں مہینے کے آخری دن ان کے بڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اس رات تو یہ قیمتیں نہ بڑھی، لیکن اگلے دن اچانک جناب وزیر خزانہ صاحب ٹی وی اسکرینوں پہ نمودار ہوئے اور انہوں نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں 20 روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں اس بارے میں انہوں نے وزیر اعظم سے مشورہ بھی کیا ہے، اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ قومی مفاد میں ہے وہ اسی طرح کیا جائے، لہٰذا قومی مفاد میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں۔ اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو قوم کے اوپر جو مہنگائی کے تیر چلائے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کا سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے عام دکانوں پر اور جو حکومت کے یوٹیلیٹی سٹور، ان پہ جو سبسڈی دی جاتی تھی حکومت کی طرف سے، اس کو ختم کیا گیا۔ پھر بجلی کی قیمتوں میں آہستہ آہستہ اضافہ کیا گیا، اور اب جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا تو ایک دم سے بجلی کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی جاری ہے، اور ساتھ لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی عوام پہ نازل ہے۔ جن علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ بجلی تو نہیں آتی، ساتھ پانی بھی میسر نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمتوں کے اضافے کے بعد یقینی طور پر اب مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ جب بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں سب سے پہلے ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جو ایک سستی ٹرانسپورٹ ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، جس پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں، اس کے کرایوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ گزشتہ ایک ماہ میں جو قیمتیں پیٹرول کی کم ہوئی تھی، اس وقت ٹرانسپورٹرز نے اپنے کرایوں میں کمی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری ٹرانسپورٹ میں استعمال کی اشیاء ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جس وجہ سے ہم یہ جو کرائے ہیں ان میں کمی نہیں کر سکتے۔ اب جب دوبارہ اور ایک دم سے اتنا بڑا اضافہ کیا گیا تو ایک بار پھر ٹرانسپورٹر اپنے کرایوں میں خود ہی سے اضافہ کر دیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک مافیا ہے جو حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے۔ امید عوام نے لگائی تھی کہ حکومت کے جو 8-10 دن رہ گئے ہیں اس میں وہ خاص طور پہ یہ پیٹرول کا جب اعلان ہوگا تو اس میں مزید ریلیف دیا جائے گا، لیکن ان کے خواب ادھورے رہ گئے۔ عوام اب خواب تو کیا دیکھنے ہیں، ان کو دن میں تارے نظر آ گئے، اور حکومت جب ختم ہوگی تو پھر نگران حکومت آ جائے گی، اور جس پہ عوام کا ویسے کوئی زور نہیں ہوگا۔
یہ جو نمائندے بیٹھے تھے یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان سے امید کی جا سکتی تھی کہ یہ کچھ عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد نگران حکومت سے کوئی ایسی امید وابستہ کرنا بھی ایک خواب ہی لگتا ہے۔ اب عوام کس سے التجا کرے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ حکومت سے التجا کرے یا کسی اور سے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے دوسرے ممالک میں کہ وہاں جو عوامی حقوق ہوتے ہیں ان پہ کچھ ادارے جو ہیں وہ اپنی متحرک ہوتے ہیں اور نوٹس لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ سیاسی اور بڑے لوگوں کے کیسوں پہ از خود نوٹس لیے جاتے ہیں، لیکن عوامی جو حقوق ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، ان پہ تمام ادارے خاموش ہیں۔ اور اب ویسے ہی وزیر خزانہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ یہ سب کچھ ملکی مفاد میں کیا گیا، ملکی مفاد میں ہی بجلی کی قیمت بڑھائی گئی، ملکی مفاد میں ہی چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، ملکی مفاد میں ہی آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے، اور اب ملکی مفاد میں ہی پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ عوام کا کس میں مفاد ہے اور عوام کا مفاد کس نے دیکھنا ہے، یہ شاید تاریخ ہمیں کبھی بتائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔